حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن مومنوں کی عید کا دن ہے۔ اور آپ تمام حضرات کو جمعہ مبارک۔ آئیے پیارے دوستوں، میں آپ کو آج جو میرا عنوان ہے، میری گفتگو جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ دوستی کے اوپر ہے۔ اور دوست سچا کون سا ہوتا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی پتہ چل جائے گا۔ سچا دوست وہی ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے۔ سچا دوست وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کو اچھی راہ دکھائے، اچھی راہ کی طرف لے جائے، نہ کہ وہ دوست ہوتا ہے جو غلط راہوں کی طرف لے جائے، غلط جگہوں پر لے جائے، غلط صحبت اختیار کروائے اور غلط شوق پلوائے۔ ایسے لوگ سچے دوست نہیں ہوتے۔ ایسے دوستوں سے ہمیں بچنا چاہیے جو فریبی دوست ہیں۔ آئیے پیارے اسلام آئیو، ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتا دوں۔ اور یہ واقعہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ضرور ہے جو اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے لیے یہ واقعہ میں پیش کر رہا ہوں، آپ تمام حضرات سماعت فرمائیں۔ دو دوست تھے، ایک شادی شدہ دوست تھا، ایک کنوارا دوست تھا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ان دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ اتنی دوستی گہری تھی کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے ایک دوسرے کے لیے۔ اگر آپ پڑھی تو غلط بھی کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایسے ہی ایک بار کیا ہوا کہ کنوارا دوست اپنے شادی شدہ دوست سے کہتا ہے، اے میرے دوست، تو میرا دوست ہے، میرا دوست ہے، ایک کام کرے گا؟ ارے بول تو صحیح، کیا کام ہے؟ تو بتایا کہ ایسا میں نماز، میرے محلے میں مسجد ہے، اس محلے کی مسجد میں امام ہے، امام صاحب کی بیوی سے مجھے عشق ہو گیا ہے، کیا تم میرا ساتھ دے گا؟ تم مسجد میں جایا کر، نماز پڑھا کر، اور نماز پڑھنے کے بعد میں امام صاحب کو مسئلے مسائل میں الجھا لے کر، اور الجھانے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں سارا کام میرے اوپر چھوڑ دے، میں سنبھال لے کروں گا، ان کی بیوی سے ملاقات کر لیا کروں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میرے دوست، تیرے لیے تو کچھ بھی ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، کیا ہوا؟ شادی شدہ دوست تھا، وہ گیا اور جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے گیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں فارغ ہو گیا۔ فارغ ہونے کے بعد میں امام صاحب سے مسئلہ پوچھنے لگا، اور پوچھتے پوچھتے پیارے اسلام بھائیوں، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، حتیٰ کہ کافی دن گزر گئے۔ اور گزرنے کے بعد میں اس کا دل پیارے اسلام بدلنے لگا، اس کی نیت بدلنے لگی۔ اب وہ کہنے لگا کیوں نہ میں امام صاحب کو سچ بتا دوں کہ میرا مقصد یہاں پر آنے کا کیا ہے، یہاں پر میرا آنے کا مقصد کیا تھا۔ تو امام صاحب سے نماز پڑھنے کے بعد میں فارغ ہو کر کہتا، امام صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو گے؟ میں نے کیا غلطی ہو گئی بتا تو صحیح، کہ ایسے آپ کی بیگم سے میرا دوست عشق کیا کرتا ہے، اور اس وجہ سے میں آپ کو مسئلے مسائل میں الجھا لیتا تھا کہ میرا دوست آپ کی بیوی سے ملاقات کر سکے۔ تو بس اتنا کہنا تھا۔ تو وہ امام صاحب کہنے لگے، اللہ الصمد، میری تو کوئی بھی بیوی نہیں ہے، میری تو نکاح بھی نہیں ہوا، میرے گھر میں صرف ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب اتنا کہنا تھا تو شادی شدہ دوست کی ایک دم حیرت میں پڑ گیا۔ امام صاحب کا نکاح ہوا تو وہ کس کی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے؟ تو پتہ کرا وہ اسی دوست کی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ اسی دوست کی بیوی سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، کان کھول کے سن لو، میں ان دوستوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں جو اپنے دوست کے پیٹھ پیچھے چھرا بھونکتے ہیں اور فریب کرتے ہیں اور ان کی بہن بیٹیوں پر غلط نظر رکھتے ہیں۔ اے دوست، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ اس واقعے سے نصیحت حاصل کر، غلط کو غلط سمجھ اور صحیح کو صحیح سمجھ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی تیری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس بات پر انشاءاللہ عمل کر۔